عمر انٹرپرائزز ہول سیل کرانہ اینڈ جنرل اسٹور ہمارے پاس ماہانہ راشن ہول سیل قیمت پر دستیاب ہے۔ شادی، ولیمہ یا کسی بھی دعوت کے لیے معیاری اور شاندار کوالٹی کے سامان ہول سیل ریٹ پر دستیاب ہے۔ ہمارا پتہ یاد رکھیں، مادانہ پیٹ مارکیٹ نزدیک مسجد محمدیہ۔ اس نمبرات پر آج ہی کانٹیکٹ کریں: 9700145714 77025705575۔ عمر انٹرپرائزز ہول سیل کرانہ اینڈ جنرل اسٹور۔ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابی ہیں، جیسا کہ ابھی پیشرو مقرر حضرت مولانا جعفر صاحب کہہ رہے تھے، بہت سی باتیں آ گئی تقریباً۔ اصل میں ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم صحابہ کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں علماء اکرام زیادہ جانتے ہیں، عوام کم جانتی ہیں۔ اور پھر صحابہ میں بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو بہت سارے لوگ تو جانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کون تھے اور ان کے فضائل کیا ہے، مناقب کیا ہے، معلوم ہی نہیں ہے لوگوں کو۔ اس واسطے ہر ایرے غیرے کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ تو ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم حضرت کے بارے میں جانیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے اس سے پہلے حضرت امیر معاویہ 5 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے اور فتح مکہ کے موقع پہ اسلام قبول کیے اپنے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اور پھر آپ مکے کے جو صحابہ ہیں، ان صحابہ میں جو پڑھے لکھے صحابہ تھے اس میں حضرت امیر معاویہ تھے، پڑھے لکھے صحابہ میں تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے باضابطہ۔ اسی لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم لکھنے کا کام دیے۔ پڑھے لکھے تھے، باضابطہ 17 یا 18 لوگوں کی ایک جماعت تھی کاتبین وحی کی، جو وحی کو لکھتے تھے۔ جب کبھی وحی نازل ہوتی تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان جماعت میں سے کسی کو بلا کر قرآن کریم لکھاتے تھے۔ اب اس زمانے میں ہڈی پہ لکھنے کا رواج تھا، چمڑے پہ لکھنے کا رواج تھا، پتوں پہ لکھنے کا رواج تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کریم کے لکھنے کی ذمہ داری دیے، اور ان جماعت میں حضرت امیر معاویہ کا 6واں نمبر تھا، ان سے پہلے بھی بہت سارے لوگ تھے۔ تو قرآن کریم لکھتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جو لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں اور ان کے تعلق سے بغض رکھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنی ایک الگ قرآن بنائیں، کیونکہ ایک طرف بغض بھی رکھ رہے ہیں، برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں، اور پھر دوسری طرف ان کی لکھی ہوئی قرآن بھی پڑھ رہے ہیں۔ جب ان کے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے تو پھر ان کی لکھی ہوئی قرآن کیسا پڑھ سکتے بھائی؟ تو اپنی الگ قرآن بنا لینا، یا پھر قرآن کریم میں سے ان آیتوں کو نکالنا جو حضرت امیر معاویہ لکھے، قرآن کریم میں سے نکال دینا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی 7 نسلیں بھی آ جائے تو نہیں کر سکتے ایسا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ مسلمان ہونے کا جو ناٹک کرتے ہیں ہمارے قرآن لے کے کرتے ہیں۔ مسلمان ہونے کا جو ناٹک یہ لوگ کرتے ہیں وہ ہماری قرآن لے کے ہی کرتے ہیں نا، ہماری قرآن کی آیتوں کو پڑھتے ہیں، ہمارے قرآن کریم میں سے ہی جو ہے نا بہت سارے مسائل حل کر لیتے ہیں۔ تو ان کی 7 نسلیں مل کر بھی یہ کام نہیں کر سکتی، قرآن کریم کی ایک آیت کو بھی نہیں نکال سکتے۔ تو ایک طرف بغض برابر ہے، دوسری طرف قرآن ان کی لکھی ہوئی قرآن پڑھنا بھی برابر ہے۔ یہ کہیں کا بغض ہے سمجھ میں نہیں آیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے، خاندانی مراسم بھی تھے۔ جیسا کہ بات آئی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں رشتے میں، برادر نسبتی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ام المؤمنین ہے۔
تو اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابل اعتماد نہیں رہتے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہن سے نکاح کیسا کرتے ہیں؟ بات حضرت امیر معاویہ تک محدود نہیں ہے، وہاں پر آ کے نہیں رکتی، اگر حرف آئے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی آئے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دے رہے ہیں، اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا واہدی بہ، کہ اللہ امیر معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا، یعنی ان کو ہدایت کا، لوگوں میں ہدایت دینے والا بنا، اور ان کو خود ہدایت یافتہ بنا، اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت پانے والا بنا۔ 3 جملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہادی فرما رہے ہیں، مہدی فرما رہے ہیں، وحدی بھی ان کے لیے فرما رہے ہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتماد کر رہے ہیں تو پھر یہ لوگ اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اعتماد ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیوں کریں؟ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حساب سے اگر بے اعتماد ہے، خراب ہے، اور اسی طرح جو ہے نا بہت سارے القابات سے وہ لوگ نوازتے ہیں، تو پھر یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی صادق آتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے حق میں دعا کر رہے ہیں۔ ایک بے اعتماد شخص کے لیے دعا کیسے کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت امیر معاویہ تک بات نہیں رکتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حرف آیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب حرف آ جائیں گا تو پھر جو اہل کتاب کا نام لے کر یہ لوگ دم بھرتے ہیں وہ اہل کتاب بے اعتماد ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا اہل کتاب ان کے اوپر بھی اعتماد باقی نہیں رہتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کے بانی ہیں۔ اہل کتاب لا حول ولا اہل بیت کے بانی ہیں، اہل بیت بھی بے اعتماد ہو جاتے ہیں اگر حضرت امیر معاویہ بے اعتماد ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بانی ہیں اہل بیت کے، انہی سے اہل بیت کا سلسلہ چلا۔ اس واسطے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو باتیں پھیلائی جا رہی ہے، ہم لوگ کچے کان ہونے کی وجہ سے جلدی متاثر ہو جاتے ہیں۔ اتنے فضائل ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ باضابطہ آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، مناقب کا باب ملیں گا پورا ایک، جس طرح دوسرے صحابہ کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضائل بیان کیے اور ان کے مناقب بیان کیے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی مناقب ہے حدیث کی کتابوں میں، مگر پڑھنا ہے اس کو، سننے سے کچھ بھی نہ ہوتا۔ جب تک ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے نہیں اور ان کی شخصیت کو پہچانیں گے نہیں، اس وقت تک دل میں محبت نہیں جاگے گی۔ آج سے 2 سال پہلے یہ حیدرآباد کے چند شہر پسند مل کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلسہ رکا دیے تھے۔ بہت کوشش کرے جلسہ رکھے، باضابطہ پامفلیٹ بھی دیواروں پہ چپک گئے تھے اور تاریخ بھی آ گئی تھی جلسے کی، جس مہمان کو بلائے وہ بھی مدعو ہو گئے تھے، پوری کارروائی ہو گئی تھی۔ یہ حیدرآباد کے چند شر پسند لوگ جو ہے نا، جو حضرت امیر معاویہ کا بغض دل میں رکھتے ہیں، وہ لوگ جا کے باضابطہ پولیس سے پریشر ڈال کے جلسہ رکائے۔ لیکن اللہ کا کرنا ہوا کہ بہت قریبی زمانے میں ہم لوگ دیکھ لیے کہ جیل کی ہوا کھا کے آ گئے، جیل کی ہوا کھا کے آ گئے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بددعا شامل ہے ان کے، میں ان کی بددعا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا بھی ایسے لوگوں پر۔ ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہادی مہدی کر رہے ہیں، دوسری طرف یہ لوگ ان کو ضلالت پھیلانے والا کہہ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بددعا ہیں، جیل کی ہوا کھا کے آ گئے۔ اور ایک صاحب تھے دنیا سے چلے گئے، نام لینا گوارا نہیں کر رہا ہوں میں، دنیا سے چلے گئے۔ تو جو آدمی، تاریخ اٹھا کر دیکھیے آپ، جو آدمی حضرات صحابہ کا دشمن ہو یا حضرات صحابہ کے تعلق سے بغض رکھنے والا ہو، یا پھر خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بغض رکھتا ہو، وہ دنیا میں کبھی بھی سرفراز نہیں ہوتا، کبھی بھی سرفراز نہیں ہوتا۔ آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا میں ایسا ذلیل کرتا کہ کہیں پر بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے، کہیں پر بھی۔
اور اگر یہ لوگ سمجھ گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر ایسے ہی کرتے رہیں گے تو اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے۔ جب بولے جب اللہ پکڑ سکتے، جس وقت چاہے اللہ پکڑ سکتے۔ اور یہ لوگ جو اہل بیت کا دم بھر کے، اہل بیت کی محبت کا دم بھر کے حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت امیر معاویہ اور اہل بیت میں باضابطہ محبت تھی، باضابطہ محبت تھی اہل بیت میں اور حضرت امیر معاویہ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے دعائیں دیے، ہادی مہدی کہیں، اور ایک موقع پر تو یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیے کہ اللہم علم الکتاب والحساب وقی عذاب النار۔ آج ہمارا مرشد اگر ہم کو دعا دے، ہمارا مرشد ہم کو دعا دے، یا کوئی بزرگ ہم کو دعا دے، اور اس بزرگ کے تعلق سے ہم کو یہ معلوم ہو کہ وہ مستجاب الدعوات ہے، تو ہماری کتنی خوشی ہوتی ہے اندر سے۔ اور ہم چار لوگوں میں بول لیتے ہیں کہ بھائی ہمارے مرشد یا فلاں بزرگ مجھ کو دعا دیے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ وہ شخصیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں تہجد کے وقت میں ان کو دعا دیے، رمضان کے مہینے میں تہجد کے وقت میں دعا دیے، اللہم علم الکتاب والحساب وقی عذاب النار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے اللہ امیر معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم عطا فرما اور ان کو جہنم سے بچا۔ دا میسج میڈیا چینل، اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش، موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔ دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے۔ اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں 8309475649۔